ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناول صراط مستقیم ریٹن بائی انیزہ غزالی، نیریٹڈ بائی مریم اسد۔ ایپیسوڈ 2۔ مسفرہ کا دل پتہ نہیں کیوں بہت دکھ گیا تھا۔ ایک تو ارسل اور اس کے گھر والوں کا کچھ اتا پتہ نہ تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اوپر سے یہ ثانیہ کسی نہ کسی طرح ہمیشہ ارسل اور اس کی منگنی کا ذکر درمیان میں لے آتی تھی، وہ منگنی جو اب تک ہو ہی نہ سکی تھی اور پتہ نہیں ہونی بھی تھی یا نہیں۔ خالہ کی شادی مسفرہ کے پاپا کے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ جب دونوں خاندان میں تکرار ہوئی تو دادا نے اپنے بھائی سے سارے تعلقات قطع کر دیے۔ اس کے بعد خالہ اور ماما بھی نہ مل سکیں، دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملنے کی بس کوشش ہی کرتی رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے خالہ زبردستی خالو جان سے اجازت لے کر آئیں تو 2 دن رکیں، اور انہی 2 دن میں وہ اتنی جذباتی ہو گئی کہ بہن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے اکلوتے ارسل کے لیے مسفرہ کو مانگ لیا۔ اس وقت مسفرہ 17 سال کی تھی۔ 4 سال گزر گئے، خالہ نے اس موضوع کو دوبارہ نہیں چھیڑا، حالانکہ ماما کی اور ان کی کبھی کبھی کال پر بات ہوتی تھی، پھر بھی انہوں نے اس زبانی کلامی رشتے کی دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ شاید خالو جان نہیں مانے یا جو بھی، مگر وہ اکثر پریشان ہو جاتی تھی۔ یا تو خالہ صاف صاف انکار کر دیں یا اقرار کر لیں تاکہ یہ الجھن تو ختم ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور پھر بک ایشو کروا کر سیدھی گھر آ گئی۔ آج نہ ہی تو اس نے ثانیہ کو ڈھونڈا اور نہ ہی اس کو میسج کر کے پوچھا۔ پھر خود ہی اپنے رویے پر افسوس ہوا، بھلا خود اس نے اس بارے میں ثانیہ کو بتایا تھا، اس کا سوال کرنا تو بنتا تھا۔ اسی افسوس میں اس نے خود ہی گھر پہنچ کر ثانیہ کو کال کر کے معذرت کی۔ ثانیہ مان گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، بس ایک ہی تو دوست تھی جو اس کے اتنے قریب تھی۔ طاہر بھائی کی شادی تھی تو سب ہی جمع تھے۔ ماما نے کہا تھا کہ فریش ہو کر اوپر آ جانا، مگر وہ ثانیہ کو کال کرنے کے بعد فون سائڈ ٹیبل پر پھینک کر سو گئی۔ شام کو جب چائے کے وقت اوپر گئی تو تائی نے اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ کہاں تھی؟ دیکھ رہی ہو گھر میں کتنے مہمان ہیں؟ تائی بنا کسی لحاظ کے سب مہمانوں کے سامنے ہی بولی۔ پہلے ہی اس کا موڈ عجیب ہو رہا تھا، پھر یہ تائی کی باتیں، اف، یونیورسٹی سے آئی تھی تو تھک کر سو گئی، ابھی اٹھی ہوں اور فوراً اوپر آئی ہوں۔ وہ ہموار لہجے میں بولی، واہ بھائی واہ، ذرا سا پڑھ کیا گئی ہو، دماغ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ میری مائرہ بھی تو ہے، کالج سے آتے ہی مہمانوں سے ملی اور ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تمہاری کیسی نیند ہے جو پوری ہو کر ہی نہیں دیتی؟ غصہ تو اسے بہت آیا مگر ضبط کر گئی۔ پہلے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ ترک کر کے کچن میں آ گئی جہاں پھپھو چائے بنا چکی تھیں۔ لائیں پھپھو، میں سرو کر دوں گی۔ سوری، مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، وہ بولی تو پھپھو مسکرائیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم یہ چائے دیکھو، میں مہندی کے باقی انتظامات دیکھ لیتی ہوں، کل انشاءاللہ یہ شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ پھپھو کی بات پر سر کو جنبش دیتی چائے کی طرف بڑھ گئی۔ مائرہ کو تو بس باتیں بنانی آتی تھی، تو اس نے تو کچن کا رخ بھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں کے ہمراہ چائے اور ٹرے وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ طاہر بھائی کی شادی خیریت سے ہو گئی۔ اس دن کی طرح وقتاً فوقتاً اسے تائی کی باتیں سننی پڑیں، مگر وہ سہتی گئی۔ چند کا جواب بھی دیا مگر زیادہ تر خاموش رہی۔ آج ماما نے طاہر بھائی اور سائرہ بھابھی کی دعوت کی تھی۔ گھر کی دعوت تھی تو سبھی کا آنا جانا لگا تھا، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ عجیب رش لگا ہوا تھا۔ مسفرہ، 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 مائرہ اسے آوازیں دیتی کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں بولو، وہ چونکی۔ کھانا تیار ہے تو لگا لیں؟ اس کا مطلب تھا لگا لو، لین تو مروتاً بولا گیا تھا۔ مسفرہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں لگاتی ہوں، بس بریانی دم پر لگی ہے، باقی سب تو ریڈی ہے۔ تم ایک کام کرو، پلیٹ سیٹ کر لو، باقی میں دیکھ لوں گی، وہ عجلت میں کہہ رہی تھی۔ مائرہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ سوری مسفرہ، میں کر دیتی مگر مجھے بھابھی کے ساتھ پولر جانا ہے، ماما نے بھی 2-3 کام کہے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں کر دیتی، اور پھر مہمان بھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کی وضاحت سے تنگ آ کر بولی۔
تم جاؤ، میں کر لوں گی۔ اور مائرہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔